السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے ابتدا کریں گے۔ الحج حج، اشہر مہینے، معلومات مقرر یا معلوم، فمن پس جس نے فرضا لازم کر لیا فیہن ان میں الحج حج کو، فلا رفث تو بے پردہ نہ ہو، ولا فسوقا اور نہ گالی دے، ولا جدالا اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج حج میں، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے من خیر نیکی میں سے، یعلمہ اللہ اسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، فإن بے شک خیر الزادی بہتر زاد راہ التقوی تقوی ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مقرر مہینے ہیں، چند متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے، مراد یہ ہے کہ وہ نیت کر کے احرام باندھ لیتا ہے حج کا تو لازم ہو گیا اس پر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کوئی نیکی کا کام کرو گے، نیک کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، لے جایا کرو، یعنی حج کے سفر میں مراد ہے، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ بعض لوگ حج کو روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی، جو کہ انسانی ضرورت ہے، تو بعض اوقات وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ نے یہ بتلایا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا شریعت کا عین تقاضا ہے اور مطلوب ہے، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی وہ زاد راہ جس کے ذریعے انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے اور محفوظ رہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ لیسا، آیت نمبر 198، لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان اگر تبتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فاذا پھر جب، افضتم تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند نزدیک، المشعر الحرام مشعر حرام، واذکروہ اور اس کے یاد کرو، کما جیسے ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِنْ اور اگر تم تھے، من قبلی اس سے پہلے، لمن لامن البتہ یا ضرور، من میں سے، الضالین ناواقف۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، یعنی حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے سے اپنا اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ بعض حضرات جو ہے وہ حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، یہ آیت ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس سے حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوں۔ اور پہلے تو حج بھی اتنے لمبے وقت کے لیے ہوتا تھا، اتنے ماہ لگ جاتے تھے، تو وہاں تو اس کی زیادہ حاجت پیش آتی تھی، لیکن گنجائش اور اجازت اب بھی موجود ہے۔ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، جب نیت خالص حج کی ہے، تجارت کی نہیں کی ہوئی ہے، تو پھر ضمناً خرید و فروخت اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس سے کوئی ممانعت نہیں ہوگی، البتہ اگر نیت ہی کاروبار کی ہو تو پھر حج کیسا ہوگا، یہ بندے کو خود سوچنا ہوگا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ میں واقع ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ فرمایا حج کے افعال میں سے 3 باتیں کیا ہیں، وہ فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف زیارت کرنا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔
یعنی حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے، اور اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ہدایت فرمائی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جب کہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے، اس بات سے بھٹکے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 199۔ ثم پھر افیضوا تم لوٹو، من حیث جہاں سے افاضا لوٹیں الناس لوگ، واستغفر اللہ اور مغفرت چاہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اس کے علاوہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، یعنی پچھلی جو بات بتائی گئی ہے اس کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ یہ بات بھی مزید یہ کہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کیا ہوا تھا کہ تمام انسان 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو حرم کے قریب ہی رہتے تھے اور وہ عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، ہمسائے ہیں، اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے، اور نتیجہ یہ کہ عام لوگوں کو 9ویں تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی اور قریش کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آ جائیں۔ یہ حکم سب کے لیے ہے، یعنی عبادات میں برابری ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔